اٹھ جاؤ یار وائن، کتنا سونا ہے؟ فلائٹ میں بھی بس سوتی رہی ہو، ابھی بھی سوئے جا رہی ہو۔ تمہاری یہ نیندیں پوری ہونی بھی ہے یا نہیں؟ مجھے تو لگتا ہے یہ ہنی مون ٹور سارا ہی تمہاری نیندیں پوری کرنے میں گزر جائے گا۔ اٹھ جاؤ یار، وہ محبت سے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولا۔ جبکہ وائن اسے ایک نظر دیکھ کر دوسری طرف کروٹ لے کر سو گئی۔ ٹہنگ 2 بار سارے ہوٹل کا راؤنڈ لگا چکا تھا اور ایک وائن تھی جس کی نیندیں ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھیں۔ اگر تم 1 منٹ میں نہ اٹھی نا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کی دھمکی سے بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ٹہنگ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا جو کہ پھولوں سے ڈھکی ہونے کی وجہ سے وائن کو نظر نہیں آئی تھی، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر ٹہنگ نے کہا تھا کہ کمرے میں کھڑکی نہیں ہے، جبکہ ہوٹل کا یہ کمرہ آلریڈی ٹہنگ کے نام پر بک تھا۔ ٹہنگ جب بھی یہاں آتا تب اسی کمرے میں رکتا تھا۔ یہ کمرہ اس کی ملکیت تھا۔ یہ کمرہ اس نے خریدا نہیں تھا بلکہ ہتھیایا تھا۔ ہوٹل کا مالک ایک بار دبئی آیا تھا اپنا کوئی کام کروانے، جس کے بدلے ٹہنگ نے اس سے اس کے ہوٹل کا سب سے پرسکون اور خوبصورت کمرہ اپنے نام لکھوا لیا تھا۔ ٹہنگ نے اپنا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالا اور اگلے ہی لمحے تیز برف باری کی وجہ سے وہ برف سے ڈھکنے لگا۔ برف کے نیچے ہاتھ بھی ٹھنڈا یک ہو رہا تھا۔ ٹہنگ نے مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا، ذرا سا ڈمپل نمایاں ہوا۔ میرا معصوم سا بچہ، اس کا ری ایکشن سوچتے ہوئے آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھا اور برف سے بھرا ہاتھ اس کے چہرے پر اڈیلنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے ترس آنے لگا۔ وہ اپنی بیبی گرل کے ساتھ ایسا تو نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ذرا سی برف اٹھائی اور آہستہ سے وائن کی چھوٹی سی ناک پر رکھی۔ وہ بلبلا کر اٹھ کر بیٹھی۔ وہ اس کے ہاتھ میں برف دیکھ کر اسے گھورنے لگی۔ ٹہنگ، یہ آپ کیا کرنے والے تھے میرے ساتھ؟ اس نے برف سے بھرے ہاتھ کی طرف دیکھ کر کہا۔ بیبی سوچا تو بہت کچھ تھا لیکن کر نہیں پایا۔ تمہارے معصوم چہرے کے آگے میں ہمیشہ بے بس ہو جاتا ہوں۔ تمہارے معاملے میں یہ دل ڈھیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ہاتھ سے برف ڈسٹ بن میں پھینکتا ہوا بولا۔ ٹہنگ، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، وہ بولتی ہوئی ایک بار پھر سے بستر میں گھس گئی۔ یہ کیا حرکت ہے وائن، تم پھر سے سونے لگی ہو؟ اس نے وائن کے چہرے سے کمبل ہٹایا، لیکن افسوس، وائن سونے نہیں لگی تھی بلکہ وہ سو چکی تھی۔ یا اللہ، کون سی نیندیں ہیں اس کی جو پوری نہیں ہو رہی؟ ٹہنگ سوچتا ہوا جیکٹ اور جوتے اتار کر اسے کسی تکیے کی طرح اپنی باہوں میں بھر کر اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ نیند تو ویسے بھی پوری کر چکا تھا، لیکن پھر بھی یہاں وائن کے قریب اس کا سکون تھا۔ وائن آخرکار اپنی نیندیں پوری کر کے اٹھی تو اسے بھوک ستانے لگی، جبکہ ٹہنگ اس کے ساتھ ہی آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ ٹہنگ، آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ وائن نے معصومیت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ جاگ رہا ہوں بیبی، ٹہنگ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومتے ہوئے بولا۔ تو پھر کچھ کریں، میرے پیٹ میں چوہے خودکشی کر کے حرام موت مریں گے، انہیں کچھ کھلا کر ان کی جان بچا لیں، اس نے معصومیت سے کہا۔ نہیں میری جان، میں تمہارے معصوم چوہوں کو اس طرح حرام موت نہیں مرنے دوں گا۔ تم جاؤ، فریش ہو جاؤ، میں آرڈر کرتا ہوں۔
وہ زور سے اس کا گال چومتے ہوئے اٹھا۔ پھر ہم باہر چلیں گے گھومنے کے لیے۔ آج کی رات میں نے تمہارے لیے بہت اسپیشل سرپرائز پلان کیا ہے۔ وہ مسکرا کر اسے بتاتا ہوا لینڈ لائن فون اٹھانے لگا۔ ٹہنگ، باہر تو بہت سردی ہوگی نا؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ بیبی، سردی جتنی محسوس کرو گی اتنی لگے گی نا؟ تم اسے محسوس ہی مت کرو، بس تم آج رات کے سرپرائز کے بارے میں سوچو۔ میں یہ ہنی مون ہمارا بیسٹ ٹور بنانا چاہتا ہوں۔ اس کا ایک ایک پل ہم ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ میں اسے اسپیشل بنانا چاہتا ہوں، اور میں جانتا ہوں اسے اسپیشل بنانے میں تم میری مدد ضرور کرو گی، ہے نا؟ وہ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھنے لگا، تو وائن جوش میں زور زور سے گردن ہلانے لگی۔ یہ بات الگ تھی کہ اگر اسے پتا ہوتا کہ یہاں اتنی سردی ہے تو وہ یہاں کبھی نہیں آتی۔ وہ باہر نکلے تو باہر کافی اندھیرا چھا چکا تھا۔ ٹہنگ، یہ کیا؟ یہاں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ تمہیں بتایا تو تھا کہ یہاں 2 ہفتے سورج طلوع نہیں ہوتا۔ تمہیں کہا بھی تھا اٹھ جاؤ، جلدی چلتے ہیں، لیکن تم نے تب میری بات نہیں مانی۔ اب اندھیرے میں ہی چلنا ہوگا۔ ویسے بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا، ابھی صرف 3 ہی بج رہے ہیں۔ ہاں، صرف 3 ہی بج رہے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے شام کے 7 بج رہے ہیں۔ وائن اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی بول رہی تھی، جبکہ خود کو شال، دستانے اور جیکٹ سے پوری طرح ڈھکا ہوا تھا۔ ٹہنگ، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ ہوٹل کی پچھلی جانب۔ ٹہنگ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چلائے جا رہا تھا۔ پھر ایک جگہ جہاں پر ہوٹل کے ہی کچھ لوگ کھڑے کچھ کر رہے تھے، ان کے قریب چلا گیا۔ وہ انہی کی زبان میں ان سے بات کرتا ہے۔ سب ہو گیا؟ جی سب ہو گیا، آپ لوگ انجوائے کریں، آدمی کہہ کر چلے گئے۔ ٹہنگ، یہ لوگ آپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کون سی زبان بولتے ہیں؟ مجھے تو یہ عربی نہیں لگتی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد وائن ٹہنگ سے پوچھنے لگی۔ ہر ملک کی زبان ہوتی ہے وائن، جیسے ہم اردو بولتے ہیں، دبئی والے عربی میں بات کرتے ہیں، ویسے ہی یہاں کے لوگوں کی اپنی ایک زبان ہے۔ اب تم ان سب کو چھوڑو، یہاں اندر آؤ۔ اگلے 2 منٹ 50 سیکنڈ میں تمہاری خواہش پوری ہونے والی ہے۔ وہ اسے کھینچ کر اس جگہ لاتا ہے جہاں کچھ دیر پہلے وہ آدمی کچھ کر رہے تھے۔